کا رخ تو ہمارے گھر کی طرف اور قلب کا رخ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پڑھتے ہیں نا انی وجہت وجہی کس کی طرف؟ للذی فطرس، جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا. تو وہ کون ہے؟ تو زبان سے تو کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے. نہیں، دل اور زبان دونوں ایک دوسرے کے کیا ہونی چاہیے؟ موافق. تو یہ 5 وقت کی جو غذا ہے اس کے لیے اللہ نے شرائط بھی لگا دی، اوقات بھی متعین کیے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب اس روح کو غذا پہنچا دو، قلب کو غذا پہنچا دو، تو قلب کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے غذا مل رہی. بہت خوش ہوتا ہے دل، جیسے ایک آدمی کھا رہا ہے لیکن وہ بے حس، بڑا پیارا وازوانہ کھا رہا ہے لیکن ہے وہ بے حس، یا خدا نخواستہ اس کو ایسی کوئی تکلیف پہنچی ہے. جیسے مشہور ہے نا، سانپ کے کانٹے کو میٹھا کیا لگتا ہے؟ کھا تو بڑے مزے کا وازوانہ کھا رہا ہے لیکن اس کو سانپ نے کاٹ رکھا ہے، اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا. لیکن جب اس کی یہ جو ہے قوت ذائقہ ٹھیک ہو، اب وازوانہ کھاتے کھاتے اس کو کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا، نہیں آئے گا؟ ہاں. ایسے جب دل کو غذا فراہم کرنی ہو، اس طرح سے غذا فراہم کرے کہ دل کو مزہ آ رہا ہو. اب بیچارہ دل بے خبر، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کچھ دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا ہے. جیسے مختلف آئٹم آتے ہیں نا وازوانے میں، ہوتے ہیں نا، بھائی اس میں خلل کر دی اس نے. استغفر اللہ، کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ اب شروع میں کیا آتا ہے وازوانے کے شروع میں؟ ارے تم نے تو کل ہی وازوانہ کھایا ہے الطاف کے ہاں، اس نے بھی کھایا. وہ ہوتا ہے ایک، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، صبر سے طبق ماز. جب اس کو آدمی آتا تو اب اسی کے مزے میں مست ہے کہ نہیں؟ اس لیے لاتے ہیں نا وہ کشمیری جب وازوانہ کھلاتے ہیں تو یہ نہیں تھے ایک ساتھ رکھ دیا باہر والوں کی طرف سامنے سب، تاکہ ہر چیز سے کیا ہو لطف اندوز. جب وہ طبق ماز کھا رہا اس کو کہہ رہا اس سے زیادہ لذیذ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اس سے فارغ ہو گیا، اب رشتہ آ گیا، اب ایسا مزہ آ رہا ہے کہ بس اسی کو کھاتا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا آئٹم، تیسرا آئٹم، چوتھا آئٹم. ایسے جب روح کو غذا ملے، ہے نا، یہ خدائی وازوانہ ہے روح کے لیے، قلب کے لیے. لیکن بیچارہ بے حس، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا کھلایا جا رہا ہے. تو بہرحال نماز کے ذریعے 5 وقت روح کو غذا فراہم کرنی ہے. تو ایک تو شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں، شرائط ہوتی ہیں وہ چیزیں نماز شروع سے پہلے ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ نہ ہو نماز شروع کرنا درست نہیں. وضو ہے ہی، نماز درست شروع کر سکتا ہے؟ باوضو ہے، بڑا اچھا وضو کیا، غسل بھی کیا ہے، لیکن کپڑے میں ناپاکی ہے، شروع کر سکتا ہے؟ کپڑے پاک ہیں لیکن جس جگہ ہے وہاں گندگی ناپاکی پڑی ہوئی ہے، کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہے، لیکن ابھی ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں، چل سکے گا کام؟ سب ہو گیا لیکن قبلہ رو بجائے ادھر کو رخ کیا ہے مشرق کی طرف، چلے گا؟ سب شرائط سے فارغ ہونے کے بعد اب شروع کرنا ہے کہ نہیں؟
اور آغاز کہاں سے؟ اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کا اپنا مزہ ہے، لیکن یہ مزہ جب بیچارے دل کو پتہ چلے کہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے اور اللہ اکبر ہے کیا، جب یہ تو مزہ آئے گا. جس دن اللہ اکبر کہنا آ گیا، اللہ اکبر کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ. اس اللہ اکبر کہنے کا اپنا الگ مزہ ہے. کبھی کبھی بندہ اللہ اکبر کہہ کے بس اس میں ڈوب جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب اس کے اپنے الگ الگ آئٹم ہیں، جیسے وازوانے کے الگ الگ آئٹم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو معاف کرے، ہے نا. ان آئٹموں کا نام کیا ہے؟ ارکان. تو پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریم. بعد میں اس کو شرط بھی کہا ہے نا، شاید نہیں، نیت کو. اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ قیام. بیٹھ کر کوئی اللہ اکبر کرے فرض نماز میں چلے گا؟ اس قیام کی اپنی لذت ہے، لیکن جب یہ لذت آئے گی جب بیچارے قلب کو پتہ چلے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ میرا کھڑا ہونا جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اس کے بعد تیسرا آئٹم کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا یا قرآن کا سننا. اس کا اپنا، جسے وازوانے کے آئٹم ہوتے ہیں نا. اب یہ الگ مسئلہ ہے، کسی کو وازوانے کا کوئی آئٹم زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی، لیکن عمومی طور پر ہم وازوانے کے کسی آئٹم کو کسی پر ترجیح دیں اور ہر جگہ وہ فٹ ہو، ایسا تو نہیں ہوگا. ایسے جو روحانی وازوانہ ہے، ہر آئٹم کا اپنا الگ مزہ ہے. قیام کا الگ مزہ، قرآن پڑھنے کا الگ مزہ، قرآن سننے کا الگ مزہ، رکوع کا الگ مزہ، سجدے کا. لیکن جتنے بھی آئٹم وازوانے کے ہوتے ہیں، آخری آئٹم کون سا ہوتا ہے نا؟ گوشتابی کے بعد کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کا کیا ہے؟ خلاصہ آخر میں. اللہ یہ کہنا معاف کر دے. جو نماز کا وازوانہ ہے روح کے لیے، اس کا اہم ترین آئٹم کون سا ہے بھائی؟ اس کا سب سے زیادہ مزہ ہے، لیکن آئے گا کس کو؟ میں جس کو کھلایا جا رہا ہے اس کو پتہ تو چلے. اور یہاں وازوانہ تو سارا کھایا، گوشتابے بھی کھایا، اس کو گوشتابے کا بھی پتہ نہیں چلتا.